الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے سورہ یوسف گزری ہے۔ سورہ یوسف کے ساتھ اس سورت کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر آپ کے رب کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی گرج کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ گرج۔ اور بھی بہت نشانیوں کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے گرج کا بھی ذکر ہے۔ جو بادل جب گرجتے ہیں، جو گڑ گڑ کی آواز آتی ہے، اسے گرج کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ چمک بھی ہوتی ہے، بجلی جو پڑتی ہے اس کو برقن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو، جس کا سورہ یوسف میں اجمالاً ذکر تھا، سورہ رعد میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ پھر اس سورت کا نام سورۃ الرعد کیوں ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورۃ الرعد اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ رعد عربی میں گرج کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ گرج کو کہتے ہیں۔ اور اس سورت میں اس کا ذکر ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔ رعد تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ یہ بھی آتا ہے تفسیر میں کہ یہ جو گڑ گڑ کی آواز آتی ہے، جو گرج کی آواز ہوتی ہے بارش کے دوران یا بارش سے پہلے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام رعد ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ سورہ رعد کے اندر 43 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 43، اور 13 نمبر سورت ہے، اور مدنی سورت ہے، اور یہ سورہ محمد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ کون سی سورت کے بعد نازل ہوئی ہے؟ سورہ محمد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پہلی آیت ہے سورہ رعد کی الف لام میم را۔ اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو نہیں بتایا ہے، اور امت کو اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے نہیں بتائی ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے یا ترجمہ، اردو ترجمہ دیکھیں گے، تو ان الفاظ کے نیچے لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں اس کی مراد کو۔ واللہ اعلم بمرادہ، ان حروف مقطعات کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی نشانیاں ہیں۔ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ کتاب کی نشانیاں ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ والذی انزل الیک من ربک، یہ کتاب کی نشانیاں یعنی قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ والذی انزل الیک من ربک، اور پیارے نبی جی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ بھی
اب یا تو ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ دونوں سے مراد قرآن ہی ہے، پہلے ذکر کیا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کتاب کی آیتیں، پھر فرمایا ہے اور وہ جو پیارے نبی آپ کی طرف نازل کیے گئے آپ کی رب کی طرف سے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ دونوں سے مراد قرآن پاک ہی ہے، دونوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کتاب سے مراد تو قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن جو آگے ذکر کیا ہے عطف کے ساتھ والذی انزل الیک من ربک، اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک ہیں۔ اور جو حدیث پاک ہوتی ہیں، احادیث پاک، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہوتا ہے، قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، قرآن کا جو معنی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو حدیث پاک ہوتی ہے اس کے الفاظ تو نبی علیہ السلام کے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے اس کا معنی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یعنی حدیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن پاک کی آیات ہیں، اور والذی انزل الیک من ربک سے احادیث پاک مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن بھی اور میرے نبی کی احادیث بھی الحق، یہ دونوں برحق ہیں، دونوں برحق ہیں۔ جس طرح قرآن پاک حجت ہے ہمارے لیے، اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پاک ہیں وہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں، وہ بھی ہمارے لیے جس طرح قرآن سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے، اسی طرح احادیث پاک سے بھی عقیدہ عمل وہ ثابت ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی کتاب بھی برحق ہے، نبی کی احادیث بھی برحق ہیں، تو پھر لوگوں کو ایمان لانا چاہیے تھا ان پر، اللہ کی کتاب پر بھی، نبی کی احادیث پر بھی، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، سورہ رعد آیت نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی وہ ذات۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں دکھائی دیں۔ اس کی دو تفسیریں ہیں بغیر ستونوں کے، یہاں آیت میں یہ ہے نا کہ بغیر ایسے ستونوں کے اللہ نے آسمان کو بلند کیا جو تمہیں دکھائی دیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ستون کوئی نہیں ہے آسمان کے نیچے، آسمان کے نیچے ستون کوئی نہیں ہے، پلر کوئی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا آسمان جو نیلا چھت ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا چھت بغیر دیواروں کے اور بغیر ستونوں کے، بغیر پلروں کے، بغیر بیم کے ہم کھڑا نہیں کر سکتے، اور اتنا بڑا آسمان جسے پوری دنیا کے اوپر جو چھایا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ دوسری تفسیر یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ستون تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے، ستون تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اور ستون سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کھڑا کیا۔ ثم استوى على العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا اختیار کیا۔ استوا کہتے ہیں سیدھا کھڑے ہونے کو، اور اس کے بعد پھر قابو پا لینے کو، اور پھر بیٹھ جانے کو۔ استوا کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، پھر قابو پا لینا، قدرت حاصل کر لینا، اور بیٹھ جانا، اس کو استوا کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا اختیار کیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استوا کیسا تھا؟ تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہو ویسا تھا۔ تو اس لیے ہم اس کا جب ترجمہ کریں گے تو اتنا ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا اختیار کر لیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، اور اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے،
ہمیں یہ ایمان لانا ہے اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا اختیار کیا جیسے اللہ کی شان کے مناسب تھا، جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو خدمت میں لگا دیا، سورج اور چاند کو خدمت میں لگا دیا۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چیز چل رہی ہے اپنے مقرر وقت تک کے لیے۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نظام چلتا رہے گا، اللہ نے اس کو جاری کر دیا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشینری نہ یہ تھکتی ہے، نہ اس کو گریسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو مرمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کتنا جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن پھر بھی سائنسدانوں کی بنائی ہوئی مشینیں آپ کو پتہ ہے گھس جاتی ہیں، گریس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے پرزے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں نہ ان کے پرزے خراب ہوتے ہیں، نہ ان کو گریس کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک معنی اس کا یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے لِعَجَلٍ مُّسَمًّى کا، کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ مقرر کیا ہے نا، وہ اسی راستے میں اسی رفتار سے چل رہی ہے۔ سورج آپ پتہ ہے کہ اپنے مدار میں 1 سال کے بعد چکر مکمل کرتا ہے، اور چاند اپنے مدار میں 1 مہینے کے اندر اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مدار مقرر کر دیا ہے جس کے اندر یہ چل رہے ہیں، جس کے اندر کل فی فلک یسبحون، ہر ایک فی فلک، آسمان میں یہ تیر رہے ہیں، ستارے، سیارے، سورج، چاند، یہ سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ یدبر الامر، وہی اللہ تعالیٰ ہیں جو سارے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ کس کی تدبیر کرتے ہیں؟ سارے کام۔ ہماری تدبیریں ناقص ہیں، اللہ کی تدبیر کامل ہے۔ دیکھیں ایک کھانا بندہ کھاتا ہے، کھانے کا روٹی کا ایک نوالا کھاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک اکیلا بندہ اپنا ایک نوالا بھی نہیں پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسان نے بیج بویا، پھر فصل ہوگی، پھر اس نے کاٹی، پھر اس کو تھریشر کیا، پھر اس کے بعد وہ چکی والے کے پاس گیا، چکی والے نے اس آٹے کو پیسا، پھر وہ دکان والے کے پاس گیا، دکان والے نے پھر اس کو فروخت کیا، پھر وہ گھر لے کر آیا بندہ، گھر لا کر پھر گھر والوں نے آٹا گوندا، ٹھیک ہے؟ آٹا گوند کر پھر روٹیاں پکائی، روٹی پکا کے پھر بندے نے کھانا کھایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لقمے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کتنے بندوں کو لگایا ہوا ہے۔ اکیلا ایک بندہ اپنی کوئی ایک ضرورت بھی صحیح پوری نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے جدا جدا کر کے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ اے لوگو تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یہ سارا نظام، یہ ساری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا تاکہ انسان ان میں غور کر کے اپنے رب کو پہچان لے اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لے کہ میں نے ایک نہ ایک دن ضرور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ رب مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کی زندگی دی تھی، ساری نعمتیں تجھے عطا